بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نصرت الاسلام پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج سے ہم پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے ہمارے مہمان پرنسپل جامعہ نصرت الاسلام استاذ الاساتذہ پیر مفتی محمد شعبان قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ استاد محترم، کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت ہے۔ آپ کو تقریباً دین کے ساتھ منسلک ہوئے 3 دہائیاں ہو چکی ہیں، اور اس عرصے کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ نے تدریس جاری رکھی۔ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم آپ سے علم دین سیکھ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں۔ دین کی تعلیم آپ کا خود سے لگاؤ تھا یا والدین نے دین کے لیے آپ کو وقف کیا؟ بہت شکریہ علامہ خبیب رسول عاطر صاحب۔ اصل میں میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب فرمائے، میری پیدائش سے پہلے ہی حسنی حسینی سید پیر سید غلام جیلانی شاہ قادری رحمہ اللہ کے ارادت مند تھے، اور بہت زیادہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ لگاؤ تھا، تعلق تھا۔ اس تعلق کی بنا پر میری پیدائش سے پہلے ہی میرے والدین کی، دادا دادی کی یہ منت تھی کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹا عطا کرے تو ہم اسے حافظ قرآن بنائیں گے۔ آپ کو پتہ عمومی طور پر لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ دین کا طالب علم، اس کا معنی ایک ہی ہے کہ حافظ قرآن ہو گیا تو تعلیم دین مکمل ہو گئی۔ جی۔ اور ابھی بھی بہت سارے دیہاتوں میں، دور کے علاقوں میں اور عام سے سادہ طبیعت لوگوں میں یہی ہے کہ دین کی تکمیل یہ ہے کہ بندے نے حفظ مکمل کر لیا۔ جی میں آپ کو ایک پرلطف بات سناتا ہوں۔ جی جی میں غالباً تیسرے یا چوتھے سال میں تھا درسیات کے، جی تو ہمارے عزیز ہیں وایاں والی گکھڑ کے قریب گاؤں ہے، جی میری 2 پھوپھیاں ادھر رہتی ہیں، جی تو وہاں گیا تو کچھ بزرگ تشریف لائے جو میرے والد صاحب کے بڑے قریبی تھے، اور کام کاج کے سلسلے میں لاہور ان کے پاس رہے بھی تھے۔ جی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ صاحب حفظ ہو گیا؟ میں نے کہا جی ہو گیا۔ کہتے ہیں مکمل ہو گیا؟ میں نے کہا ہو گیا۔ کہتے ہیں کتنی دفعہ ہو گیا؟ یعنی دہرائی کی۔ تو دوسرا کہنے لگا 3-4 دفعہ ہو گیا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، 2-4 دفعہ اور کریں تو مکمل ہو جائے گا سارا۔ یعنی ان کے نزدیک یہ تھا حفظ ہو گیا تو سمجھے دین کی تکمیل ہو گئی اور تعلیم مکمل ہو گئی۔ جی تو عمومی طور پر اس دور میں لوگ اسی بات کو زیادہ سمجھتے تھے، چونکہ انگریز کی تقسیم کے ساتھ سکول کالج الگ ہو گیا تھا اور مسجد مکتب کا سلسلہ ناپید ہو گیا تھا، اور لوگوں میں یہ تصور بہت دور چلا گیا تھا۔ اب الحمدللہ شہروں میں کیا دیہاتوں میں لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حفظ القرآن کیا ہے اور اس سے آگے دین کی تعلیم کی تکمیل کیا چیز ہے۔ درس نظامی کو تفصیل کے ساتھ تو اس سے متعلق لوگ ہی سمجھتے ہیں، لیکن اتنا وہ لوگ ضرور سمجھتے ہیں، کوئی ترجمہ تفسیر ہوتا ہے اور کچھ مسائل ہوتے ہیں اور حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ قواعد سے اور گرامر سے تو واقف نہیں ہوتے۔ تو اب الحمدللہ ہمارے گجرانوالہ میں تو دین کے بڑے بڑے مراکز ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ سب کو آباد اور شاد رکھے۔ اہل سنت و جماعت اور اہل حق جہاں بھی خدمات دینیہ سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت سے نوازے اور قبول فرمائے۔ اصل میں یہ شوق میرے والدین کی طرف سے اور دادا دادی کی طرف سے، یا سمجھے پیر و مرشد کا ودیت کیا ہوا تھا انہیں، جی اور اس سلسلہ میں ہی جب میں نے پرائمری کی تو مجھے حفظ القرآن کے لیے گول مسجد، وہاں پرنسپل اس وقت علامہ مفتی محمد نصرت اللہ مجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہاں لے کے گئے۔ تو جب لے کے گئے تو داخلے کا وقت گزر چکا تھا، سال میں ایک ہی داخلہ ہوتا تھا ٹیسٹ کے ساتھ،
تو استاد اس وقت فوج سے واپس آئے تھے اور قوانین پر بڑے مضبوط تھے۔ اچھا میں سمجھتا ہوں اس ادارے کی کامیابی کا یہ بہت بڑا راز ہے کہ استاد گرامی قوانین کے بارے میں بڑے پابند تھے۔ جمعہ چونکہ قبلہ سراج العارفین ابو البیان علامہ سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے، ان کے پاس گئے۔ میرے تایا جان ہیں ٹھیکیدار محمد رفیق صاحب، ابو جی نے ان کو لیا، وہ ان کے مرید تھے اور بڑے خدمت گزار تھے ادارے کے، اور پیر صاحب نے لیٹر لکھ کر دیا، تب بھی استادوں نے کہا نہیں وقت گزر گیا، فون کیا پھر بھی بات نہ بنی، حتیٰ کہ پیر صاحب نے کمال شفقت فرمائی کہ وہ خود تشریف لے گئے اور پھر جا کے میرا داخلہ ہوا۔ تو اس کے بعد الحمدللہ ایسا ہوا، پھر دوسرے بھائی نے بھی حفظ شروع کیا، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، اور اس کے بعد ہمارے بھائیوں میں سے کسی کے ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ استاد کہتے تھے آپ کا بھائی ہے، بس اسے کلاس میں بٹھائیں۔ پھر الحمدللہ سب نے درسیات بھی مکمل کی اور سب تدریس سے وابستہ ہیں۔ تو یہ محض اللہ رب العزت جل وعلا کا فضل و احسان اور اس کے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہے۔ یہ پیر و مرشد کی نگاہ عنایت کا صدقہ ہے، اور والدین نے جو منت مانی تھی اللہ کا فضل ہے وہ پوری ہوئی، اور دعا کریں کہ دین کی خدمت میں باقی عمر بھی بسر ہو جائے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ نے تقریباً 10 سال سے زائد عرصہ طالب علمی میں گزارا، تو علم دین سیکھنے کے اندر طالب علمی دور میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، کن حالات کا سامنا رہا؟ ہمارا جو روٹین کے ساتھ، معمول کے ساتھ مدرسے کی میں رہ کے طالب علمی دور تھا، وہ تقریباً 12 کو سال پر محیط ہے، جس میں حفظ القرآن کے 2 سے کچھ زائد سال، 2 سال سے کچھ زائد تھا، اور درس نظامی اس وقت 9 سال کا ہوتا تھا، یعنی عامہ 3 سال کا ہوتا تھا۔ تو فارسی بھی پڑھی جاتی تھی، اور میں نے فارسی کی ابتدائی کتب بھی پڑھی ہیں، اور میرا خیال ہے ہماری واحد کلاس ہے جس نے مدرسے میں مثنوی، مولوی، مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، ہم نے مثنوی مولانا روم جو ہے وہ بھی استاد گرامی مفتی محمد نصرت اللہ مجدی رحمۃ اللہ علیہ سے سبقاً پڑھی ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ ہم نے پڑھی تو آخری سال میں آ کر تھی۔ تو 9 سال جو ہیں وہ معمول کے ساتھ جو ہیں وہ چلتے تھے، اس حساب سے یہ وقت ہمارا وہاں گزرا۔ پڑھنے پڑھانے میں تو خیر دقت نہیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں ہم، ہمارے اساتذہ سب ایک سے بڑھ کے دوسرا تھا، بڑے مخلص، محنتی، اور طلباء کو ایسے جیسے گول کے سبق پلا دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ علامہ اعظم علی چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شفقت، محبت کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ باپ کے صاحبان کی طرح ان کا سایہ ہے۔ اور علامہ رفیع الدین مجدی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہی بات تھے، وہ ایک بادل کی طرح تھے کہ جہاں کوئی وہاں برستے تھے۔ گھر میں آ کے کسی کو تعلیم دینا، تربیت کرنا، اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں آ کے سمجھانا، یہ ان پر ختم تھا۔ اللہ ان میں سے ہر 2 کے درجات بلند فرمائے، اور ان کا فیضان آج سینکڑوں علماء کی صورت میں بلکہ ہزاروں کی صورت میں موجود ہے دنیا میں۔ اور ایسے شفیق اور مہربان اساتذہ، ان کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ایک بڑے ہی مہربان استاد گرامی علامہ غلام مصطفیٰ حنیف مجددی سیفی زیدہ مجدہ و علمہ و شرف، استاد سبق کے بارے میں بڑے سخت مزاج تھے، اور جسے سبق یاد رہتا تھا اسے بھی تقریباً 2 پیریڈ کھڑا ہونا پڑتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کا پڑھایا ہوا سبق جو ہے وہ حرف بحرف یاد ہو کے رہتا تھا۔ تو ان کے علاوہ بھی باقی اساتذہ کرام تھے اور بڑی محبت و شفقت کرتے تھے۔ پڑھنے پڑھانے میں تو کوئی دقت نہیں آئی، ویسے بھی ہمارا وہاں کا ماحول علم دوست تھا۔ جب میں حفظ القرآن میں تھا اس وقت گھر کے معاملات معاش کے بھی بڑے اچھے تھے۔ میرے والد گرامی مغل کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے ریلوے میں کنسٹریکٹر تھے، ٹھیکیدار تھے، اور اچھا بھلا کام تھا۔ بس جب ایسا ہوا کہ کام کرنے میں دشواری یوں ہوئی کہ رشوت دینا پڑتی تھی، تو یہ ظاہر ہے پیر و مرشد کے پاس بیٹھنے والے تھے، دین سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ وہ کام چھوڑ دیا۔ اس کے بعد روزگار کے معاملے میں کچھ مسائل تھے، تو ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ محنت بھی کی اور ہر قسم کا کام کیا۔ ایک پورا دن کام کر کے 1 روپیہ جس کی محنت ملتی تھی، پارٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم ہم وہ بھی کام
کرتے تھے تاکہ تعلیم کا مرحلہ جو مکمل ہو جائے. تو پھر مسجد کی ذمہ داری میری تھی اور خاصا میں تھا جب میں یہاں پیپلز کالونی لاسانی مسجد میں آیا. یہاں کے لوگوں نے بڑی محبت کی، بڑی شفقت کی اور انہوں نے ہر ممکن طریق سے ممد و معاون بننے کی کوشش کی. تو یہاں آ کے پھر کوئی مشکل زیادہ محسوس نہیں ہوئی. اللہ نے پھر ساری راہیں آسانی کے ساتھ کھول دیں. اور ویسے بھی جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر بہت سارے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. آپ ان میں سے کس کو سننا پسند کرتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں اہل سنت و جماعت کے جملہ علماء، واعظین، خطباء، مقررین سب ایسے ہیں کہ ان کی اپنی اپنی خوشبو ہے، لیکن جس ذات کے ساتھ ہماری دلی وابستگی ہے یا ان کا نام لے کے ہمیں طمانیت ملتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے، وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن ہزاروی زیدہ مجدہ و علمہ و شرف ہے. کیا بات. ان کی بات سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے کہہ رہے ہیں، پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے کی تصحیح کے لیے کر رہے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بات تو صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لب و لہجہ سے دشمنی محسوس ہو رہی ہے، جیسے کسی کے ساتھ اسے عداوت ہو. تو وہ ایسی شخصیت ہیں کہ نرم لہجے کے ساتھ گرم بات جو ہے وہ کر جاتے ہیں اور ان کی بات دل پر اثر کرتی ہے. اور یہی نہیں کہ عام لوگوں کے، وہ ایوان بالا کے لوگوں کے دلوں پر بھی اثر کرتی ہے اور ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو میرے اس لحاظ سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل اسلام پر، اہل سنت پر تا دیر سلامتی کے ساتھ قائم رکھے. سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی بھی موضوع پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہے. خصوصی طور پر دو موضوعات جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، ایک سیاسی اور دوسرا مذہبی. ان دونوں موضوعات کے اوپر کوئی بندہ بھی اگر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو اس کے مخالفین سامنے آ جاتے ہیں اور نیچے کومنٹس کے اندر ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے. ہر ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بول رہا ہوتا ہے. آپ کی بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آتی ہیں لیکن آپ کسی کے خلاف نہیں بولتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کام سے دلچسپی ہونی چاہیے نہ کہ نام سے. آج کل بہت سارے لوگ اس لیے بھی ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بالکل ایسے. تو ان کا مطمع نظر ہو سکتا ہے صحیح ہو. میرے خیال میں تو مثبت کام کے لیے بھی وقت محدود ہے اور کم ہے. چاہے کہ منفی اور پراپوگنڈے میں لگے رہیں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں اور بدگمانیاں پیدا کریں. بہت ساری چیزیں جو کسی میں ہوتی بھی نہیں، ہم اپنی بدگمانی سے ایسے اس میں ثابت کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، اور ادھر سے سغرے کبرے ملا کے حد اوسط گراتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں جس کا حالانکہ کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. میرے خیال میں معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، عمل کی طرف بڑھانا چاہیے، عقیدے کی صحت کی طرف آنا چاہیے، اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی بجائے ان کے لیے کوئی اچھا مشورہ، کوئی اچھی تجویز اس کی طرف آنا چاہیے جس کا فائدہ ہے. لہذا فائدہ مند کام میں لگنا چاہیے اور سود و زیاں کے درمیان فرق سمجھنا چاہیے. ہمیں شتر بے مہار نہیں بن جانا چاہیے، مادر پدر آزاد نہیں ہو جانا چاہیے، کسی کی دشمنی میں حد سے گزر نہیں جانا چاہیے. آپ جو حقیقت حال ہے اس کو مناسب طریقے سے، موافق طریقے سے، اچھے طریقے سے بیان کریں تو لوگ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ ہم نرمی سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں تو ان کی دل پر اثر ہوتا ہے، وہ آ کے ہمیں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بات چھوڑ دی ہے، اس کو الگ کر دیا ہے. معاشرے میں جن خرابیوں کو دور کرنا ہے ان کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ آج کل ایک رجحان پڑ گیا ہے کہ فالورز بڑھ جائیں اور زیادہ لوگ مجھے سنیں. اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں. لہٰذا ایک معلم کو، ایک واعظ کو، ایک مدرس کو، ایک مبلغ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال کریں لیکن اچھے طریقے کے ساتھ. ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ بلائیں.
ہم نے آج تک کبھی کسی کی بھی برائی جو ہے اس میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے اور برائی پر اس کی تحسین کی ہو، بلکہ ہمیشہ برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اچھائی پر تحسین کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں رجحان ختم ہو گیا کہ کوئی اچھا کام کرے تو آپ اسے کہیں اچھا، اب کہتے ہیں نہیں اچھائی کسی کی بیان نہیں کرنی۔ اب بہت سارے لوگ دیکھ لیں، ان کی ساری زندگی نگالیں، ایک بھی شخص کی تعریف ان کی زبان سے کبھی نہیں جاری ہوئی ہوگی، چاہے ان کا استاد ہو، چاہے ان کا پیر ہو، چاہے ان کا باپ ہو۔ بالکل، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دوسری جانب ہزاروں لوگ ان کی زبان کے تیروں سے زخمی پڑے ہیں اور ان زخموں میں وہ اور بھی کیڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، وہ ہم کہتے ہیں، لیکن انداز ایسا ہو کہ لوگ اسے حق سمجھیں، ہٹ درمی نہ سمجھیں۔ ہٹ درمی پر نہیں اترنا چاہیے میرے خیال میں۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بڑا بنیادی سا اور ضروری سوال ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی مذہب کا نام لے کر کوئی بھی مسئلہ بیان کر دیتا ہے، اور آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بغیر تصدیق کیے، بغیر کسی عالم دین سے پوچھے، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اس مسئلے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی اس سے کمزور کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے آپ اس بارے میں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ اصل میں نوجوانوں کو پختہ خیال لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذا القرآن دین فانظروا امن تأخذون دینکم، فرمایا یہ قرآن دین ہے، یہ بھی دیکھو کہ دین سیکھ کن سے رہے ہو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ کسی باعمل شخص کے پاس بیٹھیں گے، تقوی و ورع والے شخص کے پاس بیٹھیں گے، صحیح عقیدے والے شخص کے پاس بیٹھیں گے تو آپ میں تزلزل پیدا نہیں ہوگا، ثابت قدم رہیں گے۔ اور اگر یہ تماشائی کہہ لیں، انہیں حادثاتی میڈیائی لوگ جو ہیں، جی اچانک کوئی چیز ظاہر ہو گئی، نہ اس کا کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ کوئی استاد ہے اس کا، نہ کوئی اس کا مرشد ہے، تو وہ کہاں سے لیتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ بدگمانی پیدا نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ان کی زبان یہ بتا رہی ہوتی ہے وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کسی اور کی زبان بولیں اور یہ کہیں کہ یہ چیز ہم نے یہاں سے لی ہے وہاں سے لی ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ دین تماشا نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں چھوٹا سا مسئلہ ہو تو عام ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، MBBS کے پاس نہیں جاتے، کہتے ہیں اسپیشلسٹ تلاش کرو، اور یہاں سے گجرانوالہ سے لاہور جاتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کو ایک دانت کا مسئلہ بن گیا، کان کا مسئلہ بن گیا، آنکھ کا مسئلہ بن گیا، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں جانا وہاں جانا ہے۔ تو یہ دین کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے، ہم نے اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ انہی لوگوں سے یہ سیکھیے جو واقعہ ہی دیندار ہیں۔ آج کل تو آپ نے دیکھا ہے رمضان المبارک میں جی ٹی وی پر اور میڈیا پہ آ کے کون لوگ دین سکھاتے ہیں؟ جی وہ جو 11 مہینے ڈانس کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، وہ فلموں میں کام کرتے ہیں، اور وہی اپنا لبادہ بدل کے دین سکھانے آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دین سیکھیں گے کہ جو خود ہی دیندار نہیں، تو پھر یہی حالت ہوگی جو آج ہماری ہو رہی ہے، آزاد خیالی پیدا ہو رہی ہے، والدین سے لوگ دور جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی ان کے عقیدوں میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، اور اولیاء اور صلحاء جن کی برکت سے ہمیں یہ دین ملا ان کے بارے میں بھی بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ پہلے وہ تعین کریں اور یہ دیکھیں کہ کون حقیقی دین سکھا رہا ہے، پھر اس کی طرف مائل ہوں۔ کسی کی حادثاتی بات سے، دل کو لگتی ہوئی بات سے، یا جو بات فوراً چوٹ دل پہ لگائے اس کی طرف مائل ہو جانا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ استاد محترم، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین متین کا کام لے اور ہم سب کو اس کے لیے منتخب اور پسند فرمائے، اور دین کو پھر سے سربلندی نصیب کرے، آمین۔